بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ہمارے گھر کے پاس نئے پڑوسی آئے تھے۔ جب روزے شروع ہوئے تو پڑوسن ہر روز ہمارے گھر افطاری کا سامان بھیجتی۔ ایک دن میں پڑوسن کے گھر افطاری کے ٹائم گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی خوش نہیں ہے، ہر کسی کے اپنے غم ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، مگر ہر کسی کی زندگی میں غم کی نوعیت الگ ہے۔ کچھ ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو ہمارے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ حالانکہ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو تو زیادہ تر لوگ خوش نہیں ہوتے، لیکن میں چند خوش قسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ مگر میرا لڑکی ہونا کتنا بڑا عذاب بن جائے گا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرے بعد میرے جتنے بھی بہن بھائی پیدا ہوئے وہ سب 2-3 سال کے ہو کے فوت ہو جاتے۔ جب میرے 3 بہن بھائی اسی طرح لقمہ اجل بن گئے تب تک کسی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے لوگ اس بارے میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ کوئی کچھ بولتا تو کوئی کچھ۔ چند دن خاندان کے بڑوں نے مجھے منحوس کہنا شروع کر دیا تھا اور کہنے لگے کہ میرے قدم بھاری ہیں۔ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اس کے بعد میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں بچا۔ میری قسمت میں کوئی ایسا نقص ہے جس کے باعث میرے بہن بھائی مر جاتے ہیں۔ میں ان سب کو بتانا چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، مگر خاندان والوں نے مجھے منحوس کا لیبل دے دیا اور میں چاہ کر بھی اس لیبل کو خود سے ہٹا نہ سکی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہوئی تو کوئی بھی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ سارے خاندان، محلے اور آس پاس کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ لڑکی بھاری قدموں کی ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے اس کے سارے بہن بھائی مر جاتے ہیں۔ میں ان ساری باتوں سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتی تھی۔ جب اپنی ماں کی حالت دیکھی تو مجھے بھی خاموش رہنا پڑتا، کیونکہ انہوں نے بھی باقی ساری زندگی خاموشی سے گزاری تھی۔ مگر پچھلے کچھ عرصہ سے میرے باپ نے گھر میں جھگڑا کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ آئے دن میری ماں سے لڑتا رہتا تھا اور پھر ہمارے خاندان والوں میں بھی آ کر جھگڑا کیا جاتا تھا۔ ان کا رویہ کافی بدل گیا تھا، مگر ہم خوش تھے کہ کم از کم گھر میں جھگڑے تو ختم ہوئے۔ اور پھر اچانک ایک دن میرے باپ نے اماں کے سر پر ایک بہت بڑا بم پھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آ جائے گا، لیکن ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ایک روز دن کے وقت ایک خوبصورت عورت 3 لڑکوں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کو یوں دھڑلے سے ہمارے گھر میں داخل ہو جانے پر ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ ہمیں لگا شاید اس کی دماغی حالت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے گھر کو ہمارا گھر بول رہی ہے اور یہاں سے جانے کے لیے تیار بھی نہیں۔ ہم لوگ اس کی حرکتیں دیکھ کر کافی پریشان ہو چکے تھے، لیکن جب میرا باپ گھر آیا تو ہم ماں بیٹی کو اگنور کر کے اس عورت کی خدمت میں لگ گیا۔ میں اپنے باپ کو دیکھ کر حیران تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی ہماری طرح اس عورت کی حرکات کو لے کر حیرت زدہ ہوگا، لیکن وہ تو شاید اس عورت کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں سے کہا تھا کہ تم بھی اس عورت کی خدمت کرو اور اس کی کوئی بھی خواہش رد نہیں کی جائے گی، یہ جو بولے گی تم وہی کرو گی۔ میری ماں خاموشی سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی گئی، جبکہ میں خاموشی سے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ماں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ شاید وہ اس معاملے کے بارے میں پہلے سے بہت کچھ جانتی ہیں۔ آخر کار رات کے وقت میں نے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میری ماں نے مجھے بتایا کہ میں اس عورت کو پہلے نہیں جانتی تھی، لیکن جب تمہارے باپ نے آ کر مجھے اس کی خدمت کا بولا تو میں سمجھ گئی کہ یہ عورت تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے۔ تمہارے بعد میرے بہت سے بچے مر گئے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تمہارے باپ نے یہ بات مجھے بہت پہلے ہی بتا دی تھی۔ میری ماں کی زندگی میں
اتنا بڑا طوفان آ گیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں تھا، بلکہ خاموشی کے ساتھ سب کچھ سہتی رہیں۔ ویسے سچ کہتے ہیں لوگ، ایک عورت شادی کے بعد بہت کچھ سہتی ہے تاکہ اس کے خاندان کی عزت برقرار رہے۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ میری ماں خاموشی کے ساتھ اس عورت کی اور اس کے بچوں کی غلامی کرتی رہی۔ مجھے ان سب باتوں کی عادت نہیں تھی۔ میری ماں نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اس لیے جب بھی وہ عورت مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کرتی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا اور میں اس سے انکار کر دیتی۔ مگر وہ عورت نہ جانے مجھ سے اور میری ماں سے کیا چاہتی تھی۔ ہمیشہ رات کو میرے باپ کے آنے کے بعد ان کے کان بھرنا شروع کر دیتی۔ وہ انہیں شکایتیں لگاتی، باتیں بتاتی جو ہم نے کبھی زندگی میں کی ہی نہیں تھی۔ رات کو میرے باپ کی آگے ہماری بہت زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرتی اور صبح کو میرا باپ ہم پر بہت زیادہ غصہ کرتا۔ ایک دن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرا باپ میری ماں کو طلاق دینے تک آ گیا۔ میری ماں نے ہاتھ جوڑ کر انہیں بہت روکا کہ ان کے ساتھ اس عمر میں یہ زیادتی نہ کریں، مگر میرے باپ کو نہ جانے کون سا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ ان کا دماغ تو ان کی دوسری بیوی نے خراب کر دیا تھا، اسی لیے انہیں سمجھانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کہا، اس سے پہلے کہ تمہارا باپ مجھے سچ میں طلاق دے دے، میں تمہاری شادی کروا دینا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے یا اس گھر سے جانے کے بعد تم اس عورت کی غلامی نہ کرو۔ تمہارا باپ اب اس کے پلو سے بن چکا ہے، اسے صحیح اور غلط میں فرق نظر آنا بند ہو گیا ہے۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میری روح کو بھی سکون ملے گا۔ میری ماں نے چند ہی دنوں میں میرا رشتہ ڈھونڈا اور پھر 2 ماہ کے اندر ہی شادی کروا دی۔ حالانکہ میرے باپ کی دوسری بیوی نے ان کے فیصلے میں رکاوٹ ڈالنے کی بہت کوشش کی اور ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگا دیے، مگر میری ماں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ میری اچھی جگہ شادی کروا کے ہی رہیں گی، اور پھر انہوں نے میری شادی کرا دی۔ یہاں تک کہ میرا باپ بھی اس سب سے بے حد ناراض تھا۔ جب میں اپنے سسرال آ رہی تھی تو رخصتی کے دن میری ماں نے مجھے کہا، تم اب اپنے گھر کو ہی جنت بنانے کی کوشش کرنا اور بھول جانا اس بات کو کہ تمہارا کوئی میکہ بھی ہے۔ یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں اب تمہارا کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے کہا، ماں میں آپ سے ملنے تو آ سکتی ہوں نا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں یہاں پر کتنے دن رہوں گی۔ تمہارا باپ ویسے ہی بگڑ چکا ہے، پتہ نہیں وہ کب مجھے یہاں سے نکال دے۔ پہلے تو وہ مجھے تمہاری خاطر برداشت کر رہا تھا، اس لیے تمہیں یہاں واپس آنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ بعد میں جو بھی ہوگا میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ اگر تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی، لیکن میں فون سے تم پر رابطہ رکھوں گی۔ آدھے سے زیادہ زندگی گزر جانے کے بعد بھی میری ماں کی مشکلات کم نہیں ہوئی تھی۔ اس بات نے میرے دل کو بہت زیادہ دکھی کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد میں کبھی اپنے میکے نہیں آئی تھی، میں ہمیشہ اپنے سسرال میں ہی رہتی تھی۔ ماں نے جیسا بولا تھا کہ وہ مجھ سے فون پر رابطہ رکھیں گی، انہوں نے اپنا کہا سچ کر کے دکھایا۔ وہ واقعی مجھ سے رابطے میں رہتی تھی۔ میرے سسرال میں اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک سسر تھے جو کہ بیمار رہتے تھے اور میں ان کی خدمت کر دیا کرتی تھی، کیونکہ اب یہی میرا گھر تھا۔ میرا شوہر مبین بہت اچھا تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے، ایک دن میرے سسر کا انتقال ہو گیا۔ میرے اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی دیا تھا جس سے میں بہت پیار کرتی تھی۔ میرا شوہر بھی اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ میرے شوہر سارا دن آفس میں رہتے اور رات کو گھر آنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے۔ میرا دل چاہتا کہ میں جا کر اپنے بیٹے کو اپنی ماں سے ملواؤں اور اپنے بیٹے کو اس کی نانی سے ملواؤں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی ملنے سے منع کر دیا تھا۔ جب میرا بیٹا کچھ اور بڑا ہوا، تقریباً 8 سال کا، تو وہ بہت بیمار رہنے لگا۔ وہ کمزور اور لاغر سا ہو گیا، حالانکہ وہ تو بہت زیادہ چست، سارے بچوں میں کھیلنے کودنے میں ماہر تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا، ضرور اسے بخار ہوگا، تم قریبی ڈاکٹر سے دوائی لے آؤ، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ویسا ہی کیا، مگر اس ڈاکٹر کی دوائی کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا، بلکہ میرا بیٹا دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اسے کسی بڑے ہسپتال میں لے جا
لے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو گیا، کہنے لگا اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم مجھے کیوں پریشان کرتی ہو؟ کیا پتہ اس کی طبیعت ویسے ہی یوں ہو رہی ہو، اسے کوئی بھی کام کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی ہو۔ میں نے کہا وہ سست بھی ہو رہا ہے، کچھ کھیلتا بھی نہیں، ویسے ہی کمزور ہو رہا ہے، کھانا بھی صحیح نہیں کھاتا۔ میرا دل اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا، مجھے ایسے لگتا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن میرے شوہر کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، وہ بس اپنے فیملی ڈاکٹر پر ہی یقین رکھتے تھے، جس کا کلینک ہمارے گھر کے ساتھ والی گلی میں تھا۔ اس ڈاکٹر کے علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میرا شوہر کہنے لگا تم اس کو کسی بابا سے دم کروا کے لے آؤ۔ ان کی بات پر میں تھوڑا خوش ہو گئی، کیونکہ میرے بیٹے کی بیماری میری سمجھ سے باہر تھی۔ چلو ہسپتال سے نہ صحیح دم کروانے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک بابا کے آستانے پہ چلی گئی، وہاں سے اپنے بیٹے کو دم کروا کے لے آئی، لیکن میرے بیٹے عبداللہ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اب مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی، مجھے گھر کا بھی کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ ہر وقت میں اپنے بیٹے کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور اس سے باتیں کرتی رہتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کی تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ میں اپنی ماں کی مجبوری سمجھ گئی تھی، وہ بہت بڑے بڑے مسائل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا میرے بعد ابا کی دوسری بیوی ہی انہیں سانس لینے نہیں دیتی ہوگی۔ مگر کسی بھی بابا کے دم کرنے سے میرے بیٹے کو آرام نہیں آیا، اس کی حالت پہلے کی طرح ہی رہی، دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ ایک بار دم کروانے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں بار بار یہ کرنا ہوگا۔ میرے شوہر ان دنوں اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف تھے، شاید وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کوئی بیماری ہے۔ یوں ہی ایک ماہ اور گزر گیا۔ ایک بار میں دم کروانے کے لیے گھر سے اپنے بیٹے کو لے کر بازار کے راستے جا رہی تھی، مجھے اپنا باپ دکھائی دیا، جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے رکشا رکوا کر اپنے باپ سے پوچھا آخر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا جا کر اپنی ماں سے پوچھو۔ پھر انہوں نے مجھے دھکا دے کر سڑک پر پھینک دیا۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی اور اپنی ماں کو فون کر کے سارے حالات کے بارے میں بتانے لگی۔ تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ ان کی دوسری بیوی نے کیا ہے، اور اب ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی۔ میں اپنی ماں کی باتوں سے متفق ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی دوسری بیوی واقعی بہت زیادہ تیز اور چالاک عورت تھی، اس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں تھا۔ مگر مجھے اپنے باپ کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ خدا کچھ ایسا کرے جسے سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے اور ہم سب لوگ ایک ساتھ رہنے لگیں۔ پریشانیوں کے درمیان میرے دن رات گزرنے لگے۔ جب میرا شوہر مجھ سے کچھ چڑچڑا رہنے لگا، کیونکہ میں زیادہ تر دھیان اپنے بیٹے پر دیتی تھی، اس لیے انہیں مجھ سے شکایتیں ہونے لگیں۔ کبھی انہیں کھانا پسند نہیں آتا تو کبھی میرے استری کیے ہوئے کپڑے پسند نہیں آتے۔ میں بھی ان کے کافی کاموں میں لاپرواہی برت رہی تھی، مگر میری پریشانی صرف میرا بیٹا تھا۔ جب وہ غصہ کرتے تو میں ان کے سامنے زبان درازی کر دیتی اور انہیں کہتی کہ آپ میرے اکیلی عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں اکیلی ہوں اور آپ کی اجازت کی طلبگار ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ میرے بیٹے کو اسپتال نہیں لے کر جائیں گے؟ میرا بیٹا دن بدن کمزور ہو رہا ہے، اسے بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے، مگر آپ تو ایسے ہیں جیسے دوسری دنیا میں رہتے ہیں۔ جس دن ہمارے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو اس کی موت کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے۔ مگر میرا شوہر پھر بھی کہتا کہ تم اسے ہمارے فیملی ڈاکٹر کو دکھا دو، اور مجھے وہ ڈاکٹر پاگل لگتا تھا۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا، میں روزے اور نماز کی پابندی بھی کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے میں روزانہ دعا مانگتی۔ انہی دنوں میں ہمارے محلے میں ایک نئے پڑوسی آئے تھے، میں جو کہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ تو جب وہ نئی پڑوسن ہمارے گھر کے ساتھ آ کر رہنے لگی تو میں اسے ایک دن ملنے چلی گئی، اور وہ بھی جس دن سے آئی تھی افطاری کے وقت بہت سا کھانا بنا کر ہمارے گھر بھیج دیتی، جو کہ کافی مزیدار
اور ذائقے والا لگتا تھا، جیسے کسی ہوٹل سے منگوایا ہو، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سب انہوں نے اپنے گھر میں ہی بنایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی کھانا کھلایا اور ان کو شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن افطاری میں انہوں نے دوبارہ کافی زیادہ مقدار میں کھانا بھیج دیا۔ میں حیران ہو گئی اور میں نے شام کے وقت کھانا نہیں بنایا۔ دھیرے دھیرے اب وہ عورت روزانہ ہی افطاری کے وقت ہمیں کافی مقدار میں کھانا بھیج دیتی اور میں بھی کھانا نہیں بناتی تھی۔ بھلا اتنا مزیدار سالن گھر میں موجود ہونے کے بعد میں کھانا کیوں بناؤں گی؟ میرا شوہر بھی افطاری کے وقت یہی کھانا کھا کر خوش ہو جاتا تھا۔ جب ہر روز ہی پڑوسن کے گھر سے افطاری آنے لگی تو ایک دن میرا شوہر مجھ پر بھڑک اٹھا، کہنے لگا کبھی خود بھی افطاری بنا کر انہیں دے آیا کرو۔ مجھے احساس ہوا کہ میں یہ کتنا خود غرض کام کر رہی تھی۔ مجھے شرمندگی ہو گئی۔ اگلے روز افطاری کے وقت میں نے مزیدار سی بریانی بنائی اور ٹرے بھر کر پڑوسن کے گھر لے گئی۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کچن سے آواز آ رہی تھی۔ میں سیدھی کچن میں چلی گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا۔ میرے ہاتھ سے تھال نیچے گر گیا، کیونکہ پڑوسن آج بھی ہماری افطاری کے لیے کھانے کا سامان تیار کر رہی تھی اور وہ سالن کے اندر کوئی چیز ملا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر پڑوسن اپنی ملازمت سے کہنے لگی، اسے پکڑو اور ساتھ والے گھر میں دے آؤ۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ نہ جانے وہ اس کے اندر کیا ملا رہی تھی۔ مجھے تو اس وقت ایک عجیب سی بدبو بھی آئی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی تو وہ سبھی لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے دوڑتے آگے آ گئے۔ اب میرے دماغ نے چلنا شروع کیا۔ کوئی بھی کسی کے گھر بلا وجہ بھر بھر کے روزانہ اتنا کھانے پینے کا سامان نہیں بھیجتا۔ نہ ہی میری ان لوگوں سے جان پہچان ہے۔ خواہ میں ہی بے وقوفوں کی طرح روزانہ کھانے پینے کا سامان لے کر کھاتی رہی اور گھر میں بھی پکانا چھوڑ دیا تھا۔ آج مجھے اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس لیے آج انہوں نے افطاری کے وقت جو سالن مجھے دیا وہ میں نے چھپا کر فریج میں رکھ دیا اور گھر کا بنا ہوا کھانا اپنے بیٹے اور شوہر کو کھلایا۔ شوہر نے تو خاموشی سے کھانا کھا لیا، لیکن میرے بیٹے نے گھر کا کھانا نہیں کھایا۔ شاید اسے بھوک نہیں لگ رہی تھی، لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی صحت بھی پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ رات جب بھوک لگی تو میرے بیٹے نے کچن میں جا کر فریج میں سے وہ سالن نکال کر کھا لیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں ان لوگوں کے گھر گئی اور کہا کہ آج کا پورا دن میں یہیں پر گزاروں گی۔ میرا بیٹا بھی ان لوگوں کے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں پتہ لگا سکوں آخر وہ عورت کون تھی اور اس نے کھانے میں کیا ملایا تھا۔ پورا دن ان کے گھر میں رہنے کے بعد بھی کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا۔ میں شام کے وقت بہانہ بنا کر کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ افطاری کروں گی واپس آ رہی تھی، تب نہ جانے کس نے وہ کھانا بنا کر مجھے دے دیا۔ حالانکہ سب لوگ میرے ساتھ ہی تو تھے۔ تو پھر وہ کھانا کس نے بنایا تھا؟ مجھے یقین تھا کہ کھانا اسی عورت نے بنایا ہوگا۔ میں خاموشی سے کھانا لے کر واپس آ گئی۔ اپنے شوہر کو یہ بات بتانا فضول تھی۔ جو اپنے بیٹے کی بیماری کو نہیں سمجھتے وہ اس مسئلے کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ بات اپنی ماں سے کروں گی۔ لیکن جب میں نے اپنی ماں سے اس بارے میں بات کی تو میری ماں نے مجھے کہا کہ تم خواہ میں شک نہ کرو، ویسے بھی وہ کھانا کھانے کے بعد تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو میں اپنی امی کی باتوں کی وجہ سے دوبارہ متفق ہو گئی، لیکن پھر بھی میں پریشان تھی کہ آخر وہ کھانے میں کیا ملا رہے ہیں۔ ایک بار پھر میں ان کے گھر عین افطاری کے وقت چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو ایک عورت دوبارہ کچن میں کھڑی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ عورت وہاں سے واپس جاتی میں نے اسے جا کے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یار کیا ہوا، تم کافی پریشان ہو۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے کھانے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے، تب وہ کہنے لگی میں ایک حکیم کی بیوی ہوں اور تمہارے کھانے میں دوائی ملاتی ہوں تاکہ تمہارا بیٹا یہ کھانا کھا کر ٹھیک ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔
میرے بیٹے کی تندرستی کا راز کسی بابا کے دم میں نہیں بلکہ یہ سالن تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور تمہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا؟ تب وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ سب کچھ تمہاری ماں نے بولا ہے۔ میری ماں ان لوگوں کو جانتی تھی۔ یہ ایک نیا انکشاف میرے سر پر ہوا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ آج بھی افطاری کے وقت انہوں نے بہت سا کھانا مجھے دیا تھا۔ اس بار میں نے وہ سالن اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور دوبارہ کسی بابا کے پاس نہیں گئی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی، حالانکہ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے پورے گھر کا نظام ہی بدل چکا تھا۔ وہ عورت جو اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر میں آئی تھی، اس کا کہیں پر بھی نام و نشان نہیں تھا، جبکہ میرا باپ پاگلوں جیسی حالت بنائے ہوئے ایک طرف بیٹھا تھا۔ میری ماں اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا اماں یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میری ماں مجھے دیکھ کر رو پڑی۔ میں نے کہا وہ عورت کہاں ہے جو میرے باپ کی دوسری بیوی تھی اور اس کے بچے کدھر ہیں؟ تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ کے پاس جتنا بھی پیسہ بینک بیلنس تھا، اس عورت نے سب سے پہلے وہ اپنے نام کروایا اور پھر سارے پیسے اور سب کچھ لے کر بھاگ گئی۔ وہ بچے بھی اس کے ساتھ نہیں تھے بلکہ اس کے پہلے شوہر کے تھے، اور ابو کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے۔ ایک روز ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہے، اور یہ گھر بھی صرف اس لیے بچ گیا کیونکہ یہ میرے نام پر ہے، اور میرے نام کے علاوہ تمہارے باپ کے نام پر 2 دکانیں تھیں۔ اسی کرائے سے میں گھر چلا رہی ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی۔ آپ نے اس عورت کو میری پڑوسن بنا کر کیوں بھیجا؟ وہ کھانے میں کیا دوائی ملاتی رہی ہے؟ تو میری ماں کہنے لگی آج تو میں سب بتاتی ہوں۔ تمہارے بعد تمہارے بہن بھائی جب مرنے لگے تو وہ بہت بیمار ہو جایا کرتے تھے، تو میں انہیں کہتی کہ انہیں ہسپتال لے جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے کہ کسی بابا سے دم کروا لو کیونکہ انہیں دوائی کی نہیں دم کی ضرورت ہے۔ میں بھی کافی پریشان ہو جاتی اور میرے بچے مر جاتے۔ تمہارا باپ مجھے الزام دیتا اگر وہ تھوڑا مہنگا علاج کروا لیتے تو شاید ہمارے بچے بچ جاتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تبھی تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا باپ بھی علاج نہیں کروا رہا، تو مجھے لگا کہ تم بھی میری جیسی زندگی گزار رہی ہو۔ تمہارے شوہر کا دماغ بھی تمہارے باپ جیسا ہے، اور یہ مجھے بالکل منظور نہیں تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ تمہارے پڑوس میں جو لوگ آ کر رہنے لگے ہیں، ان کے گھر میں ایک برسوں پرانی نوکرانی ہے جو ایک حکیم کی بیوی ہے۔ اس عورت کے شوہر کو ہر قسم کی بیماری کا تجربہ ہے۔ تو میں اس حکیم کے گھر چلی گئی، اسے تمہارے بیٹے کی بیماری کا بتایا۔ تب وہ کہنے لگا کہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے، میں اس کا علاج کروں گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بیوی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ روزانہ افطاری کے بہانے یہ دوائی وہ تمہارے سالن میں ملا کر تمہیں دے جایا کرے گی۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تمہارے گھر آ کر میں نے وہ دوائی اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا شوہر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے۔ پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے حق میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو ہمیشہ سلامت رکھے، اور میں تمہارے گھر کو سلامت رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اب دیکھو تمہارا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں اپنی ماں کی بات سمجھ گئی تھی۔ سچ میں میرے شوہر کا دماغ بھی میرے باپ جیسا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے زیادہ جعلی بابوں پیروں پر یقین کرتا تھا۔ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی، اور خود اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کی، اور پھر میرا شوہر بہت اچھا ہو گیا، اور پھر ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔